کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 18واں باب 33ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ اس وقت پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں، اور جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم کل عالم کے ساتھ، پوری پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید مناتے ہیں، اور یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہی کل کائنات کا خالق اور مالک، زندہ رازق پروردگار ہے، جس نے اپنے دم سے ساری کائنات کو بنایا۔ اس نے کہا اور ہو گیا، اپنے دم سے اس دنیا کو جلا بخشی، زندگی بخشی۔ تو خدا ہی کل کائنات کا بادشاہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خدا سے انسان دور ہوتا گیا۔ جب خدا سے دور ہوا، اپنی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، خود اقتدار اعلیٰ بن گئے، خود بادشاہ بن گئے، طاقت اور تکبر کے ساتھ ابھرے اور وقت کے ساتھ مٹتے گئے۔ کسی نے خود ساختہ مذہب بنا کر حکمرانی کی، کوئی طاقت کے زور پر بادشاہ بن گیا، تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کے منانے کا مقصد، اس کو صادر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عید کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں، تاریخ کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں کیوں مقرر کی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم، اس کا ماحول ہے، پوری دنیا میں ایک دوسرے کا احتسال ہو رہا ہے، خانہ جنگی جاری ہے، جگہ جگہ جو ہے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، نفرتیں کی جاتی ہیں، خواہ وہ مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، ملکوں کے نام پر، ایک دوسرے کو متی کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، دوسروں پر قابض ہونے کا سلسلہ جاری ہے، ہر طرف ناانصافی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بد امنی ہے، فساد ہے، نفرتیں ہیں۔ تو جب یہ پوری دنیا، پوری عالم کا یہ حال ہے، تو پاپا اعظم پائس 11ویں نے 1925 میں اس عید کو پہلی دفعہ منانے کا حکم صادر کیا، اس لیے کہ لوگ جانیں کہ کل کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ کون ہے، اصل طاقت کا اور حکمرانی کا منبع کون ہے، جس نے یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ حکومتیں دی ہیں، وہ مرکز کون ہے؟ وہ خدا کی
ذات ہے، واحد خدا ہے جو قادر مطلق ہے، مطلق العنان ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ساری مملکتیں اسی کی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پاک کلام میں بھی سنا ہے کہ دولت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، سلطنت بھی اسی کی ہے، عزت اور حشمت بھی اسی کی ہے، جلال بھی اسی کا ہے۔ اور پھر پاپا اعظم پال ششم نے اسے کل کائنات کے بادشاہ کی عید مقرر کیا کہ کل کائنات کا بادشاہ جو ہے وہ یسوع بادشاہ ہے۔ آج دنیا بھر کی تمام فضاؤں میں، گلیوں بازاروں میں ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، اور وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ۔ وہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے تناظر میں کہ بہت ساری سلطنتیں آئیں جو طاقت و تکبر کے ساتھ ابھری اور وقت کے ساتھ مٹ گئی۔ کبھی اہل یونان آ گیا، رومی حکومت آ گئی، مصر کی حکومت ہے، شاہ بابل کی حکومت ہے، وقت کے ساتھ ابھرے اور مٹ گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سکندر اعظم جس نے ساری دنیا کو فتح کیا، نپولین، مسولینی اور ہٹلر کے بارے میں سنتے ہیں، مغلیہ دور کے بارے میں سنتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ابھری اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی حکومت کو زوال نہیں، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پاک کلام کی روشنی میں کہ خدا نے جب کائنات بنائی تو وہی دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہی انصاف کرتا تھا، وہی سب کو رزق دیتا تھا، سب کا انصاف کرتا تھا۔ اس نے انبیاء، نبی، پیغمبر بھیجے جو لوگوں کا انصاف کرتے، قاضی مقرر کیے۔ تو ایک وقت آیا کہ جب قوم بنی اسرائیل جو ہیں وہ سیموئیل کے پاس آئے اور سیموئیل سے کہا کہ دنیا کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو سیموئیل نبی بہت رنجیدہ ہوا، خدا سے دعا کی۔ خدا نے سیموئیل نبی کو کہا کہ انہوں نے تجھے رد نہیں کیا بلکہ مجھے رد کیا ہے، مجھے رد کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کر دے۔ اور خدا کے کہنے پر سیموئیل نبی نے انہیں بادشاہ بنا کر دیا۔ جو بنیامینی قبیلے سے تھا، شاؤل بادشاہ، سب سے پہلا بادشاہ جو ہے وہ شاؤل بادشاہ ہے۔ اس کی حکومت کا عرصہ کتنے دیر تھا؟ 40 برس۔ دوسرا بادشاہ کون ہوا قوم بنی اسرائیل کا؟ شاباش، اونچی آواز میں بتائیں۔ داؤد بادشاہ۔ داؤد بادشاہ، اس کی دور حکومت کتنا رہا؟ 40 برس۔ سلیمان بادشاہ، داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ، 40 سال حکومت کی۔ 40 سال شاؤل بادشاہ، 40 سال داؤد بادشاہ، اور 40 سال ہی سلیمان بادشاہ۔ اور اس کے بعد جو قوم بنی اسرائیل کی سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک طرف 2 قبیلے چلے گئے اور دوسری طرف 10 قبیلے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے خدا نے منع کیا تھا کہ تم غیر معبودوں کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ سلطنتیں بھی ان کی ختم ہو گئی۔ وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے، اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی بدی کی وجہ سے خدا نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ اسیری میں چلے گئے، جلاوطن ہو گئے۔ اور ایک وقت تھا کہ جب داؤد بادشاہ کے دور میں ہیکل بھی بنی، پاک کلام بھی پڑھا جاتا تھا، گیت زبور گائے جاتے تھے، خدا کی حمد ہوتی تھی، ساز و آواز کے ساتھ خدا کی حمد و ستائش کی جاتی تھی، روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کی جاتی تھی۔ خدا میں لوگ مگن تھے، محو تھے اس کی عبادت کرنے میں۔ تو پھر جب وہ اسیری میں چلے گئے تو پھر اسی دور حکومت کو یاد کرتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے،
خدا سے دعا کرتے تھے، ہیکل کے لیے بھی اور اس سلطنت کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے تھے، مسیانک دور کے لیے جو خدا کا وعدہ تھا، داؤد نبی نے آگاہ کیا تھا پیشن گوئیوں کے مطابق کہ مسیحا آئے گا اور اس کے دور حکومت میں کیا ہوگا؟ امن ہوگا، سلامتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اشعیاء نبی بھی پیشن گوئیاں کرتا ہے یسوع کے بارے میں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع مسیح ایمینویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ وہ یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سلامتی کا رئیس ہوگا، امن کا شہزادہ ہوگا۔ اور آج ہم نے دانیل نبی کی کتاب میں بھی پڑھا کہ اس کی سلطنت کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، دنیا کی تاریخ میں، کہ سلطنتیں آئیں اور مٹ گئی، بادشاہ بنے اور ختم ہو گئے، لیکن یسوع جو کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی سلطنت کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ اور جب یسوع پیدا ہوا تو مجوسی دور دراز سے اس بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے، جس کا ستارہ انہوں نے آسمان پر دیکھا۔ وہ یہودیوں کے بادشاہ کو ڈھونڈنے نکلے، اور جب یسوع کو پا لیا، اسے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، میں اور آپ بھی یہ خدا کی بارگاہوں میں آتے ہیں، سجدہ کرنے آتے ہیں۔ اور بات جو مجوسی ہیں، کئی مجوسیوں نے سفر کیا، لیکن پہنچے کتنے؟ 3۔ آج بھی خدا کی تلاش میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن پہنچتے کتنے ہیں؟ راستے میں ہی ادھر ادھر کھو جاتے ہیں۔ تو جب مجوسی آئے، انہوں نے سجدہ کیا، تو سجدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اور جسے ہم قبول کرتے ہیں، ہم اپنا آپ اس کے سپرد کرتے ہیں جس کے سامنے ہم جھکے ہیں، سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ، کل اقوام عالم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب ہیرودیس کو پتہ چلا تو وہ کہتا ہے بادشاہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سیزر بادشاہ ہے، جولیس سیزر ہے، فرعون ہے، سکندر اعظم، یہ بڑے بڑے جابر بادشاہ ہوئے ہیں، دارا بادشاہ ہوا ہے، نبوکدنضر بادشاہ ہوا ہے۔ تو ہیرودیس کہتا ہے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ حیران ہے۔ آج بھی دنیا حیران ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتی، جو اس کی تلاش نہیں کرتی، آج بھی حیران ہے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو کوئی بندہ بادشاہ سمجھتا ہے، پھر اس کا اقرار نہیں کرتا۔ تو مجوسی جو ہیں، غیر قوم تھے، وہ یسوع کو سجدہ کرنے آئے۔ جب یسوع نے 5000 کو کھانا کھلایا، تب بھی لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں روحانی غذا دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، خدا کی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں مفت میں روٹیاں ملیں گی۔ لیکن یسوع ان کے درمیان میں سے چلا گیا۔ اور جب یسوع مصلوب ہوا، اس کی صلیب پر کتبہ لگا دیا گیا جس پر لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ۔ اور اس سے پہلے یہ پلاطس کی کچہری میں اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اور جب پلاطس پوچھتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یعنی غیر قومیں بھی اقرار کرتی ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اس لیے کل کائنات کا وہ بادشاہ ہے۔ اور جب وہ کتبہ لگایا گیا صلیب پر تو ہر شخص، 3 زبانوں میں لکھا گیا، انٹرنیشنل لینگویج میں بھی، قومی زبان میں بھی اور لوکل زبان میں بھی،
کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں خواہ کو مانے یا نہ مانے، اس صلیب کو دے کر، یسوع کی صلیب کو دے کر اس کتبے کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ ساری دنیا اقرار کرتی ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں کہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ جب ہم پاک کلام کی روشنی میں یسوع بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے القابات ہیں، بہت ساری جو سچائیاں ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں کہ وہ کیوں بادشاہ ہے، کس قسم کا بادشاہ ہے۔ وہ رحم کا بادشاہ ہے، وہ انصاف کا بادشاہ ہے، وہ محبت کا بادشاہ ہے، وہ معاف کرنے والا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رحم کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے، سلامتی کا رئیس ہے۔ وہ سلطنتیں بھی اسی کی ہیں، حشمت بھی اسی کی ہے، دولت بھی، عزت بھی، سب کچھ اسی کا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے فرشتہ ماں مقدسہ مریم کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اس فرشتے کے پیغام میں ہم سنتے ہیں فرشتہ کہتا ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانے میں ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی بادشاہت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جب پلاطس بھی تحقیق کرتا ہے کیا تو بادشاہ ہے، یسوع کیا کہتا ہے؟ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، ایک خطے یا ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں، زمین اور آسمان کا بادشاہ ہوں میں، کل کائنات کا بادشاہ ہوں میں، اور تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ کوئی بھی ملک ہے، اس کی بادشاہت، سلطنت ایک محدود خطے تک ہے، اس کی حکومت ایک محدود زبان یا خطے کے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ یسوع کی بادشاہت ساری کائنات کے لیے ہے، پوری دنیا میں اس کی بادشاہت ہے۔ جہاں آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں، دنیا کے ہر خطے میں یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یسوع کا حکم ماننے والے لوگ ہیں، یسوع سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یسوع کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر خطے میں، ہر زبان کے لوگ، ہر قوم اور نسل کے لوگ، ہر بر اعظم میں، ہر شہر اور گاؤں میں اس کے لوگ ہیں جن کے دلوں پر یسوع کا راج ہے، اور جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان اور زمین، تیری بادشاہی آئے زمین پر، اس زمین پر بھی، اس زمین پر بھی تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں خدا کی مرضی کو، اس کے حکم کو بجا لانا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کرنا ہے۔ دنیا کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر دنیا پر ظلم و ستم کرتے ہیں، انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ الہامی کتب بھی ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں، پاک کلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ ہم انصاف کے راستے پر چلیں، سچائی کے راستے پر چلیں، طرفداری نہ کریں۔ خدا طرفداری نہیں کرتا کسی کی، بلکہ رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ہمیں خدائی خوبیوں کو، پاک کلام کی قدروں کو جاننا، پہچاننا اور عمل میں لانا ہے۔ جب ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں
کہ یسوع جو کل کائنات کا بادشاہ ہے وہ خدا کی بادشاہی کا پیغام لے کر آیا۔ جب یسوع اس دنیا میں آنے والے تھے تو اس سے پیشتر اس کا پیش رو یوحنا اصطباغی دنیا میں جو راہ تیار کرنے آیا، کیا کہتا ہے؟ منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کیونکہ یسوع آنے والا ہے، دنیا کا بادشاہ آنے والا ہے، تو وہ سب کو بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یوحنا اصطباغی گرفتار ہو جاتا ہے تو یسوع منادی کا آغاز کرتا ہے، تو وہ کن الفاظ کے ساتھ کرتا ہے؟ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، بلکہ کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل خوشخبری سنانا ہے، خوشخبری بننا ہے دوسروں کے لیے، ہمیں انجیل پر ایمان لانا ہے، توبہ کرنا ہے اور انجیل پر ایمان لانا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر جب پوچھا جاتا ہے کیا خداوند تو ابھی خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے، تو یسوع فرماتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ جب یسوع بادشاہ آ گیا ہے اور جہاں پر یسوع بادشاہ ہے وہاں پر اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ تو جب میری اور آپ کی زندگی میں یسوع ہے، یسوع بادشاہ ہے، تو یہاں پر کس کا راج ہے؟ یسوع کا راج ہے، یسوع کی حکومت ہے۔ اور جب ہم یسوع میں ہیں، یسوع دل میں رہتا ہے، تم زندہ خدا کی ہیکل ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تو پھر ہم خدا سے دور جا ہی نہیں سکتے، بدی کی راہ اپنا ہی نہیں سکتے، بلکہ خدا میں محو رہیں گے، خدا میں مگن رہیں گے، خدا کی حکموں پر عمل کریں گے، نہ کہ حکم دولی کریں گے۔ میری اور آپ کی زندگی پھر دعائیا زندگی ہوگی اور روح میں زندگی ہوگی، کیونکہ یہاں پر اس زمین پر خدا بادشاہی کرتا ہے۔ تو خدا ہمارے معاشرے سے، ہماری دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ خدا کو سب لوگ مانیں، اس کے حکموں کو مانیں اور عدل و انصاف سے کام لیں، کیونکہ وہ رحم کا بادشاہ ہے، معاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ اور جب ہم تمثیلوں میں یسوع کی ہر گفتگو میں، کلام میں سنتے ہیں، وہ بادشاہی کا، خدا کی بادشاہی کا پرچار کرتا ہے، آسمان کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہم سب کو اس نے دعوت دی اور ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور آج ہم بپتسمہ یافتہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں ہمیشہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے۔ عالم بالا کی چیزیں، عالم بالا کی چیزیں، ہم پاک ماس میں بھی کہتے ہیں ہر اچھی چیز تجھ ہی سے آتی ہے، ہر پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے، ہر اچھی چیز خدا سے آتی ہے، برائی نہیں آتی۔ خدا برائی نہیں چاہتا، نہ برائی میں ڈالتا اور نہ آزمائش میں ڈالتا ہے، ہر اچھی چیز خدا کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں عالم بالا کی چیزوں میں کی تلاش میں رہنا ہے، اور عالم بالا کی چیزیں خدا کا کلام بھی ہے، خدا کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، قدریں ہیں۔ ہمیں انجیلی قدروں کو جاننا، پہچاننا اور ان پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں ہر لمحے، ہر پل خدا ہی کو ترجیح دینا ہے، خدا کی باتوں کو ترجیح دینا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا میں، اپنی حکومت میں اعلان کروایا کہ میرے محل میں آ کر جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے۔ بادشاہ نے ہر جگہ پر، ہر طرف اعلان کروا دیا کہ میرے محل میں جو بھی چیز جس کو پسند ہے آ کر لے جائے۔ ساری دنیا آئی، کسی کو صوفہ پسند آیا صوفہ اٹھا کر لے گیا، کسی کو کرسی پسند آئی کرسی اٹھا کر لے گیا، کسی کو قلین پسند آیا قلین اٹھا کر لے گیا، کسی کو بیڈ پسند آیا بیڈ اٹھا کر لے گیا۔ تو ایک شخص، ایک نوجوان کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، تو بادشاہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے نوجوان، تجھے میرے محل میں کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی؟ تو اس نے کیا کیا؟
دوڑ کر بادشاہ کو اٹھا لیا اور کہا کہ جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں یسوع بادشاہ کو اٹھانا ہے۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ جس کی زندگی میں یسوع ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں یسوع کی تلاش میں ہے، ہمیں یسوع کی پیروی کرنا ہے۔ جب اسے پا لیا ہے، آج بھی وہ دعوت دیتا ہے جو کوئی اس کی تلاش میں ہے کہ ہے ربی تو کہاں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کم اینڈ سی، آؤ اور دیکھ لو۔ اور اندریاس رسول اور اس کے ساتھی وہ گئے، رات وہاں پر گزاری۔ تو جو کوئی یسوع کے پاس آ جاتا ہے اس کا دیدار کر لیتا ہے، درشن کر لیتا ہے، پھر وہ دور نہیں جاتا۔ وہ پھر کہتا ہے اے خداوند ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ جب اس کی بادشاہی میں آ جاتا ہے، اس کی باتوں میں مگن ہو جاتا ہے، اس کی راہوں پر چل پڑتا ہے، تو وہ پھر خدا سے دور نہیں جاتا۔ وہ پھر یہی اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہمیں یسوع بادشاہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے کہ خداوند خدا ساری دنیا میں یسوع کا راج ہو اور اس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے۔ ساری مملکتیں آئیں ختم ہو گئی، بادشاہ آئے ختم ہو گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح جس کی حکومت کو دوام ہے، دائمی ہے، ہمیشگی ہے، لازوال ہے، ختم نہیں ہوتی، ناپید نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہتی ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں، پاک کلام کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سب کی خاطر مر گئے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے اور اب باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں۔ پھر آئے گا دنیا کی عدالت کرنے، دنیا پر راج کرنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ اور یہ اقرار ساری دنیا کرتی ہے۔ ساری دنیا میں جو ہے اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ یسوع اس دنیا میں دوبارہ آئے گا۔ خواہ وہ کسی بھی شکل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، عیسیٰ اس دنیا میں آئے گا، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے، دنیا کا انصاف کریں گے، عدالت کریں گے، اور میں اور آپ بھی یسوع کے ساتھ تخت نشین ہوں گے، دنیا کی عدالت کریں گے۔ خدا کا شکر ادا کرے، خدا سے دعا کرے کہ خدا ہم سب کو جو اس کی رعایا ہیں، اس کے لوگ ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں پر چلنے کا فضل عطا کرے، دنیا میں امن، اتحاد، صلح اور محبت قائم کرنے کا فضل عطا کرے، تاکہ ہر جگہ پر عدل و انصاف ہو، ہر جگہ پر محبت اور سلامتی ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔